اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ درود پاک پڑھنے کے بارے میں بس ایک بنیادی چیز یاد رکھیں، کوئی کہے یا نہ کہے کہ مل کے درود پڑھو، ہمارے لیے درود پڑھنے کے لیے اتنا حکم کافی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی کہے تو پھر ہی پڑھنا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا میں بھیج رہا ہوں، فرشتے بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیج لو، تو اللہ کے کہنے کے بعد تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی موقع ملے، یہ آج زبانیں حرکت میں ہیں، قیامت والے دن بند کر دی جائیں گی، اس واسطے جب بھی کسی محفل میں ایسا موقع میسر ہو تو عقیدت سے پڑھنا چاہیے بلغ العلا بکمالہ۔ سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 124 سے آگے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم جس جگہ پر بیٹھتے ہیں ایک ہی تبصرہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ کوئی گھر میں ہے، دفتر میں ہے، گلی میں ہے، چوک پہ ہے، کنارے پہ ہے، دکان پہ ہے، کسی بھی جگہ بیٹھتا ہے تو اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ خالق کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن پاک میں بتایا تھا کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے اور چیزیں مہنگی کیوں ہوتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے اس کا حل بھی بتایا تھا کہ مہنگائی کیسے کم کرنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب لا ریب کو پڑھا تو ضرور، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ علامہ اقبال نے اس قوم کی حالت دیکھ کے کہا تھا کہ یہ قوم قرآن تب پڑھتی ہے جب کسی کی روح قبض نہیں ہو رہی، اس کے سرانے یاسین پڑھ لو، جب روح قبض ہو گئی ہے تو اب اس کی کل خانی آ گئی ہے، چیلم آ گیا، تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھ لو۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ قرآن مجید بڑا کھول کے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا رہا ہے، ایک ایک زندگی کا جو راستہ ہے نا وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم نے اس کو کس طرح بسر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہا ہے کہ چیزیں مہنگی کیوں ہوتی ہیں، مہنگائی کیوں ہوتی ہے، اور اس مہنگائی کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت پہلے ہم کہتے تھے کہ غریب بندہ مر رہا ہے، لیکن جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں، مڈل کلاس طبقہ بھی بس خودکشی کے قریب ہے۔ لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں اپنی زندگیوں سے کہ ان کے لیے 2 وقت کا کھانا کھانا بڑا مشکل ہو گیا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کی آیتیں سمجھیں، آپ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں گے، آپ کو قرآن سے اور قرآن کو نازل کرنے والے سے اور جس پہ نازل ہوا اس سے محبت ہو جائے گی کہ قرآن کتنا بہترین مشعل راہ ہے، کتنے خوبصورت انداز میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور اس کی 124 نمبر آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، میرا ذکر کرنا چھوڑ دے گا، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا، میں اس کے دسترخوان کو تنگ کر دوں گا۔ آج اس وقت پوری دنیا میں جو بجٹ آنے والا ہے، کل یا پرسوں غالباً یا آج آنا ہے، پورے ملک کے اندر اسی پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں معیشت کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے بتایا تھا کہ کیا بنے گا۔ آپ ان الفاظ کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ دوسری سزا کیا دوں گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ میرا ذکر چھوڑو گے تو دو سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا یہ ہوگی کہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اب بڑے سے بڑا وزیر خزانہ لے آئیں، بڑے سے بڑا نظام کو سنبھالنے والا لے آئے، قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ زمین سونا اگل دے، آسمان سے سونا برسنا شروع ہو جائے، بڑے سے بڑا وزیر خزانہ آ کے بیٹھ جائے، ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے، تب تک ہمارے دسترخوان میں وسعت نہیں ہوگی جب تک قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے۔ وہ خود بتا رہا ہے کہ تمہاری معیشت، تمہارے اوپر مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ پہلی وجہ کیا بتائی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اس کے لیے معیشت کو تنگ بھی کر دوں گا، مہنگائی بھی کر دوں گا، اور دوسری سزا یہ دوں گا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا جو دنیا میں میرا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اسی آیت سے اگلی آیت سنیں، جب وہ بندے میدان معاشر میں جمع کر لیے جائیں گے جن کو اللہ نے اندھا اٹھایا ہوگا، وہ میدان معاشر میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، قالا، وہ کہیں گے، ربی، اے ہمارے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، دنیا میں تو ہمارے پاس آنکھیں تھیں، ہم ان آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، تو آج ہمیں میدان معاشر میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے گا اور پھر اپنے طرف اتر جائیے گا اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے قرآن کی اس آیت کو سنیے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں، فنسیتھا، تو ان کو بھول جاتا تھا۔ جب تیرے پاس میری آیتیں پہنچتی تھی، فنسیتھا، تو ان کو بھول جاتا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اگلی سزا سنیں، رب نے فرمایا وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تیری خبر لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، آج تجھے پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فرمایا میرا ذکر چھوڑو گے، مہنگائی بھی کر دوں گا، قیامت والے دن تمہیں اندھا کر کے بھی اٹھاؤں گا، اور قیامت کے میدان میں تمہاری خبر لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگلی وجہ بتائی وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، رب کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اس پہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اب تمہارے لیے سخت عذاب ہے جس نے باقی رہنا ہے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات ارشاد میں میرا ذکر چھوڑ دو گے تو مہنگائی کر دوں گا، دوسری چیز تمہیں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، تیسری چیز میدان معاشر میں تمہاری خبر لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور اگلی وجہ یہ بتائی کہ جب تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں تم ان کو بھول جاتے تھے، تو پھر قیامت میں تمہارے لیے باقی رہنے والا عذاب ہے۔ میں چند آیتیں چھوڑ کے آگے جو ہے اب اس کا حل بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا نقشہ بیان کر دیا کہ میرا ذکر چھوڑو گے تو مہنگائی ہوگی، قیامت والے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، میدان معاشر میں کھڑے ہوگے تو اندھے ہوگے، اور جب تم میری آیتوں کو بھول جاتے تھے تو تمہارا یہی انجام ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، مہنگائی کم ہو جائے، حالات سازگار ہو جائے، ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت حل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ان مشکلات سے نکلنا ہے، کون کون نکلنا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں، وہ کہے بیٹا یہ کام کر لو، اللہ کرم کر دے گا، تو ہم بڑے یقین سے اس پر عمل کریں تو اللہ کرم کرتا بھی ہے۔ تو جب اللہ خود فرمائے کہ تم یہ کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو پھر یقین کتنا کامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اگر تم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہو تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا کھول کے بیان کر رہا ہے کہ تمہارے حالات بگڑے کیوں ہیں۔ اللہ ہمارا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات سازگار ہو جائیں، تمہارے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں، تو اس کے لیے دو کام کرو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ نمبر دو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم بھی۔ اب ہم نے بھلا کیا کرنا ہے؟ ہم پارٹ ٹائم کوئی اور کام کرنے کا ضرور سوچیں گے، سوچنا بھی چاہیے، اولاد کے لیے بالکل کرنا بھی چاہیے۔ اپنے مالک سے تنخواہ بڑھانے کی بات بھی کریں گے، مطالبہ بھی کریں گے، کرنی بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سوچیں گے کہ بھئی کون سا ایسا کام کیا جائے کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بڑی سکون کے ساتھ کھائی جا سکے۔ یعنی ہم رزق کمانے کے لیے ہر طریقہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، اور جو طریقہ رب نے بتایا نا اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنیں اور اپنے رب پہ یقین مضبوط کریں۔ ہم رزق کمانے کے لیے سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایسا سورس آف انکم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی بآسانی کھلا سکیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس وقت اسی سوچ میں گم ہے کہ یار کوئی نہ کوئی ایسا کام مل جائے کہ ہمارے گھر والے، بچے، بیوی، ماں باپ، وہ تو سکون میں آ جائے نا۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو، پھر بولے، اور دوسری بات کیا کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کا حکم سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا، اللہ فرما رہا ہے میں تم سے رزق نہیں مانگتا، نحن نرزقک، میں تو تمہیں خود رزق دینے والا ہوں۔ میں تم سے رزق نہیں مانگ رہا، میں تو تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ نحن نرزقک، میں تو تمہیں خود رزق دینے والا ہوں۔ وہ اللہ کہہ رہا تم نماز قائم کرو، اپنے گھر والوں کو حکم دو، رب تمہیں رزق دے گا۔ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بڑا ہی اچھا انجام ہوگا پرہیزگاروں کا۔ آپ سورہ طٰہٰ کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم میں سے جتنے اشخاص یہاں پہ موجود ہیں، ہر شخص کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یار ایک وقت تھا میرا نماز میں بڑا دل لگتا تھا، لیکن اب صرف پڑھتا ہوں، توجہ نہیں رہتی۔ اب کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں آتا، وہ لطف نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رزق کی تلاش شروع کر دی، رازق کو بلا دیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر بندے کی وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ پکی ہو، اس کو پورے ملک میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ کیوں بلا؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا یار اس وقت ملک کا سربراہ ہے، وہ کہیں بھی گھومے، قانون توڑ بھی لے تو بڑا بدماشی کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ تینوں نہیں پتہ میں کدھر یار ہاں۔ اس کی بدماشی کیا ہوتی ہے؟ کہتا تینوں نہیں پتہ میں کدھر یار ہاں۔ کہتا وزیر اعظم میرا یار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ٹینشن ہوتی، نہ پیسے کی ٹینشن، نہ پروٹوکول کی ٹینشن، نہ قانون کی ٹینشن، کسی چیز کی ٹینشن ہوتی۔ یار یہ ایک ملک کا سربراہ ہے، جس کی دوستی اس کے ساتھ ہو تو اس کو پورے ملک میں ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو جو سارے جہانوں کا پالنے والا، جس کی یاری اس کے ساتھ ہو جائے، پھر اس کو کائنات میں رہتے ہوئے کس چیز کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ یار ہم نے رزق کے پیچھے بھاگنے ہیں، جس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اس کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے۔ خدا کی قسم جن کی دوستی اس کے ساتھ ہو گئی ہے نا، تھوڑا رزق بھی ہوتا ہے ان کو پورا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، جب تک حالات سازگار نہیں تھے نا، حالات بہتر نہیں تھے، تو سارے ایسے مل کے رہتے تھے۔ اچھا، جس کے پاس پیسہ آتا گیا وہ آہستہ 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 ایسے ہوتا گیا۔ ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ یار جنی دیر پیسہ نہیں سی ہے انہیں تو ساڈے کو بہندا بھی سی، کھلوندا بھی سی، ہن پیسہ آ گیا تو کسی نہ ملتا بھی کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ آخری آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے کافروں کو وسیع رزق دیا ہے نا، اس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں دھوکے میں نہیں پڑنی چاہیے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے نا، وہ شاید کی کافروں کے لیے، لیکن شاید سمجھانا ہمیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو ان کو وسیع مال دیا ہے نا، وہ بھلا کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ،
تاکہ اسی مال کی وجہ سے میں ان کو فتنے میں ڈال دوں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر گھما کے دیکھیں، جب تک وسائل وسیع نہیں تھے تو بندہ اللہ سے ڈرتا بھی تھا، مل جل کے بھی رہتا تھا، تھوڑی پہ گزارا بھی کر لیتا تھا۔ لیکن جب وسائل وسیع ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو پھر نماز پڑھنے کے لیے بھی دلیل مانگنی پڑ گئی، نبی پاک کا ذکر کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک منشور دیا، ایک مشعل راہ، ایک طریقہ دیا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیا بجٹ آئے گا تو کچھ ہمیں ریلیف مل جائے گا، تو میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معیشت وسیع ہو جائے، تمہارا دسترخوان وسیع ہو جائے، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھو، اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ۔ جس بندے کا ذکر میں دل لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا دسترخوان بھی وسیع کر دے گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کثرت اور برکت، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آگے والی بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے اس مثال کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی رزق مانگے تو اس میں کثرت نہ مانگے، اس میں برکت مانگے۔ کثرت جتنی بھی ہو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جیسے جوڑنے کے لیے سارا خاندان چاہیے ہوتا ہے اور اجاڑنے کے لیے میرے جیسا ایک نکمہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری پیودی کمائی اجاڑ کے بہ گیا۔ کثرت اور برکت کیا ہوتی ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کثرت کیا ہے اور برکت کیا ہے؟ آپ نے کتیا دیکھی ہوگی، دیکھیے سب نے۔ کتیا جو جانور ہے نا، وہ ایک ہی وقت میں 7، 9، 11 یا 13 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ لیکن آپ کو ہر گلی میں کتیا کے بچے چلتے ہوئے نظر، شاذ و نادر کہیں آپ کو نظر آ جائے۔ اب اس نے جنم دیا ایک ہی مرتبہ میں 7 بچوں کو، 9 بچوں کو، 11 بچوں کو، 13 بچوں کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتیا جو جانور ہے مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے۔ یہ روزانہ ذبح بھی نہیں ہوتا، نہ روزانہ کھایا جاتا ہے۔ جنم ایک مرتبہ میں 7 کا ہوا، 9 کا ہوا، 11 کا ہوا، 13 کا ہوا، نہ اس کو ذبح کیا گیا، نہ اس سے کوئی دوائی بنتی ہے، نہ اس کو کھایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ہر جگہ پہ اس کے بچے نظر آتے نہیں ہیں۔ یہ ہے کثرت کہ بچے کتنے ہوئے، 7، 9، 11، 13، لیکن ہر جگہ پائے نہیں جاتے۔ اس کے مد مقابل بکری کو دیکھیں۔ بکری ایک مرتبہ میں 1 یا 2 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ 6 مہینے بعد، کم از کم زیادہ سے زیادہ 9 مہینے بعد بکری ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ روزانہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں بکرے اور بکریاں ذبح ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بولو رے صحیح یار، کتنی تعداد میں ہوتی ہوں گی؟ کوئی حساب؟ چلیں ابھی اگلے مہینے اللہ خیر کرے حج آ رہا ہے، ایک حاجی نے 2 بکرے ذبح کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر 22 لاکھ لوگ بھی حج کریں تو کتنے بکرے ہوگا جی؟ 44 لاکھ بکرے کہاں پہ صرف جمع ہوں گے؟ حدود حرم کے اندر۔ باقی پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں یہ ذبح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روزانہ بھی ذبح ہوتا ہے، پھر سال کے بعد اربوں کی تعداد میں ذبح ہوتا ہے۔ حج کے موقع پہ تو یہ اس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بکری کا گوشت ختم ہو گیا؟ حالانکہ بچہ تو وہ ایک ہی جنم دیتی ہے یا 2 دیتی ہے۔ کیوں بلا؟ اس میں برکت ہے، حلال روزی میں برکت ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی بھی ہو تو سارا سال ملتی ہے۔ کثرت ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہ ہو تو وہ ایک بار مل تو جاتی ہے لیکن باقی کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ سے جب بھی رزق مانگے تو وہ برکت والا مانگے، کثرت اللہ خود ہی دے دے گا۔ ہم نہ کثرت مانگتے اللہ میرے کو اے بھی آ جائے، اللہ میرے کو اے بھی آ جائے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جب رزق مانگنے بیٹھے نا، دعا کا طریقہ سمجھ لیں، اے اللہ مجھے ایسا رزق نہ دینا جو مجھے تجھ سے غافل کر دے۔ بہت سارے لوگوں کو رزق مل تو گیا لیکن وہ اسی سے غافل ہو گئے۔ آپ ایسا رزق مانگے کہ اللہ تو مجھے ایسا رزق دے جو مجھے تیری بارگاہ سے غافل نہ کر سکے۔ ہم نے رزق تو لے لیا لیکن رزق دینے والے کو بلا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑ لوگے
تو میں 2 چیزیں کروں گا، پہلے تو تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، دوسری بات تمہیں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو ان 2 چیزوں پہ توجہ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سازگار ہوں تو اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ اللہ فرمارا لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگ رہا بلکہ نحن نرزقک، میں تو تمہیں خود رزق دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں رزق دینا چاہتا ہے، وہی رزق دے رہا ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، جو رب ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں رکھتا تھا، پیدا کرنے کے بعد بھوکا مارے گا یار؟ صرف وجہ اتنی ہوگی کہ ہم نے اس کی بارگاہ سے منہ موڑ لیا۔ دوسری اور آخری بات، آج پوری دنیا میں یوم جو ہے وہ حرمت رسول کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر جو اس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبا جملے بولے ہیں، اس کے مطابق آج پوری دنیا میں یوم حرمت رسول منایا جا رہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مینار پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی جو ٹک ٹاک بناتے بناتے وہاں چلی گئی تھی۔ سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ تو میں نے اسی ممبر رسول پہ کہا تھا کہ کچھ لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں۔ انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک لڑکی تھی، اس نے اذان کی بے حرمتی کی تھی۔ اس نے اذان کے بارے میں بڑے سخت اور بڑے غلیظ جملے بولے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا تو اس سے تفتیش کی گئی کہ تم نے مسلمانوں کی جو اذان ہے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ تو اس لڑکی کے الفاظ یہ تھے کہ میں پچھلے 3 سال سے فلموں میں آنے کے لیے ایکٹنگ کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے شہرت نہیں مل رہی تھی، تو مجھے میرے کسی جاننے والے نے کہا تھا کہ اگر تمہیں شہرت چاہیے تو مسلمانوں کے کسی بھی شعار کی بے حرمتی کرو، چند منٹوں میں مشہور ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا کہ میں نے مسلمانوں کی اذان کے بارے میں ایک جملہ ہی بولا ہے اور شام ہونے سے پہلے پہلے پوری دنیا کے اندر میرا کلپ وائرل ہو گیا۔ تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ سستی شہرت چاہتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ذاتی جو ہوتی ہے وہ خوبی نہیں ہوتی۔ بندے کے اندر خوبی ہو وہ اس کو نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کرے اور پھر اللہ اس کو شہرت دے، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سینے کے اندر کچھ بھرا ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں پھر لوگ ان سے پیار کریں، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اکثریت جو ہوتی ہے وہ سستی شہرت چاہتی ہے۔ اب یہ ساری بے حرمتی ہوئی کیوں ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ آج مختلف شہروں کے اندر ریلی بھی نکالی جا رہی ہے، کوئی احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے چند باتیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں کہ پاکستان کی ایک ایک سڑک اور اس پہ لگی ہوئی ایک ایک چیز ہمارے لیے امانت ہے۔ ہمارا ملک ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر کسی چیز کی توڑ پھوڑ کریں گے تو وہ ہم نے پاکستان کی نہیں کی، اپنے گھر کی ہے۔ پاکستان ہمارے پاس امانت ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کو شہرت نہیں مل رہی ہوتی وہ ایسی بات ضرور کرتا ہے، جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کہ لوگ انٹرنیٹ سے پیسہ کماتے ہیں، جب ان کی ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لوگ نہیں دیکھتے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کوئی اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو پیسہ ملے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، حلال چیز بنا کے پیسہ کماؤ تو حلال ہے، چیز حرام بناؤ گے تو اس سے آنے والا پیسہ بھی حرام ہوگا۔ اس چیز کو جو نوجوان طبقہ جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو شہرت نہیں ملتی۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک ان کا گلوکار تھا، وہ قتل ہو گیا، پتہ نا سب کو، ان کا جو گلوکار تھا وہ قتل ہوا۔ آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ گستاخی اس نے کی کیوں ہے۔ بیسیکلی ہماری عوام تھوڑی جذباتی قسم کی ہے، پوری تحقیق نہیں کرتی اور تبصرے بے باک کرتی ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ بندہ جو قتل ہوا تھا، یہ آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی تنظیم سے وابستہ ہوگا۔ تو ہم لوگ جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ریلیوں میں نکلتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ چند چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، زندگی بھر کے لیے ان کو دلوں میں جگہ دیں۔ وہ جو گلوکار انڈیا کا قتل ہوا تھا، اس کا سارا الزام جو تھا وہ انڈیا کی گورنمنٹ پہ آ رہا تھا کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے اس کو خود قتل کروایا۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے اپنے اوپر اس کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملہ کروایا کہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا جائے تاکہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس سے ہٹ جائے۔ جیسے اکثر پاکستان میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کیس کھلنے والا ہوتا ہے
کہیں نہ کہیں پہلے بم بلاسٹ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، آج کل بم بلاسٹ تو نہیں ہوتے، ورنہ کسی نہ کسی مشہور بندے کو قتل کروا دیا جاتا ہے تاکہ ساری عوام کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کیس سے ہٹ جائے۔ جیسے ابھی 3 بڑے بندے ایک ساتھ ہی ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیب میں جا کے گواہی دینی تھی کہ یہ ہمارے سربراہان نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے، سب کو ایک ہی ہفتے کے اندر ہارٹ اٹیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہو گیا۔ میں آپ کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ منبر رسول پہ بتانا چاہتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا۔ آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں ہے، پاکستان میں ایک ایسا کیمیکل تیار ہو چکا ہے جو بندے کے جوتے میں لگایا جاتا ہے، نظر نہیں آتا، بندہ جیسے ہی جوتا پہنتا ہے وہ اس کے پاؤں کے ذریعے کیمیکل جسم میں جاتا ہے اور اگلے آدھے گھنٹے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم میں اس کی رپورٹ بھی نہیں آتی۔ ہم کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلا کس طرح جا رہا ہے۔ جب کسی کا کیس کھلنا ہو تو نیب کے سارے ریکارڈ جل جاتے ہیں، دفتروں میں آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی آگ اتنی سیانی نہیں ہے کہ خاص اسی کمرے میں جا کے لگے، پوری بلڈنگ ہوتی ہے لیکن اسی کمرے میں لگتی ہے جہاں پہ اس کیس کی فائل پڑی ہوتی ہے۔ اب وہ انڈیا گورنمنٹ نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملہ کروا دیا، اب پوری دنیا میں یوم حرمت رسول منایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو، ایک بات کو میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، ان میں سے چھوٹا سا بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے نبی سے پیار نہ کرتا ہو، سب اپنے نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو میں نے کمزوری محسوس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض کا اوپر بیٹھنے والا عوام کو اس طرح ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ شاید اوپر بیٹھنے والا اکیلا ہی عاشق رسول ہے، باقی ساری عوام تو عشق کرتی نہیں ہے۔ پہلی خامی جو بیان کرنے والوں میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کو عشق رسول سمجھائیں تو یہ بھی سمجھیں کہ سامنے والا بھی عاشق ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ نعوذ باللہ کوئی گستاخی تو نہیں بیٹھا ہوا یار۔ پہلی چیز جہاں سے کمی ہمارے درمیان آئی کہ ہم نے سامنے سمجھانے والوں کو عاشق سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید جو اوپر بیٹھ گیا سب سے بڑا عاشق رسول وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں میں کسی کا دل مجھ سے زیادہ عشق رسول سے بھرا ہو، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پہلی چیز اپنے اندر سے یہ ختم کریں۔ دوسری چیز، اس وقت ملک جس حالات کے اندر ہے، ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شور شرابہ کیا جائے۔ اس واسطے جو چیز میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ریلی میں نکلتے ہیں تو راستے دونوں سائڈوں سے بند کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں صرف اپنے مقتدی ہونے کے ناطے آپ کو چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بعض اوقات نا جب ریلی میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دلوں میں نا ایک چیز آتی ہے کہ دیکھو یار، ہم تو عشق رسول کے لیے آ گئے، کتنی مخلوق ہے موٹر سائیکل پہ ادھر گھوم رہی ہے، کوئی گاڑیوں پہ گھوم رہا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی ذات کے بارے میں کیا ہو گیا۔ سب سے پہلے اپنا ذہن اس چیز سے خالی کریں کہ یار آپ نے اگر ریلی میں آ کے اپنا عشق ثابت کیا، ہو سکتا ہے گاڑی پہ جانے والا آپ سے بڑا عاشق رسول ہو، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عاشق رسول وہی ہے جو جھنڈا اٹھا کے باہر نکل آیا۔ اس چیز نے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو تہجد پڑھ لو۔ بیٹے نے تہجد کی نماز پڑھی تو تہجد پڑھنے کے بعد کہنے لگا، ابا جی دیکھیں نا پورا محلہ سو رہا ہے اور ہم دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ سویا رہتا، کم از کم نماز پڑھ کے لوگوں کی برائی کر کے اپنی نماز تو ضائع نہ کرتا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہم نے کیا بس وہی عشق رسول ہے۔ ایسا نہیں ہے یار، اگلے والے بندے کو بھی عاشق رسول سمجھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ریلی میں کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ اپنے عشق رسول کا اظہار جس طرح بھی کرتے ہیں، کم از کم آپ دوسرے بندے کو گستاخ تو نہ سمجھو یار۔ اب ایک بندہ نہیں آیا ریلی میں، ایک بندہ احتجاج میں شامل نہیں ہے تو کیا وہ گستاخ رسول ہو گیا؟ آپ سب احتجاج کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے، بولے نا صحیح طریقہ میں بتاتا ہوں، گھر بیٹھے اپنے بیڈ کے اوپر احتجاج ہو سکتا ہے اور آپ کا احتجاج بڑا اوپر تک جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سڑکوں پہ جاتے ہیں، احتجاج اوپر نہیں جاتا، آپ گھر بیٹھ کے اپنا احتجاج اوپر لا سکتے ہیں۔ طریقہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں۔ آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ بھلا کیا ہے؟ ابھی 3 مہینے بعد غالباً الیکشن ہونے والے ہیں، 2.5 سے 3 مہینے کی بات ہے۔ جو بندہ آپ کے دروازے پہ ووٹ مانگنے آئے نا، اس کو کہنا کہ جب میرے نبی پاک کی ذات کے بارے بات ہوئی تھی، بتا تو نے کیا کیا تھا،
اگر تو نے کچھ کیا تو میرا ہاتھ میرا انگوٹھا تیرے لیے حاضر ہے، اور اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو میں تیرے ساتھ ہی نہیں۔ اس سے بڑا احتجاج کیوں؟ جن بندوں کو اوپر بٹھایا گیا وہ ہمارے انگوٹھوں سے اوپر گئے ہیں۔ آپ صرف اس بندے کو ووٹ دیں کہ بھائی بتا تو نے میرے نبی کے لیے کچھ کیا تھا تو میں تیرے لیے کچھ کر دیتا ہوں۔ آج تو حکومت بھی کہہ رہے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں، اور پھر بھائی آپ کو مذمت کے لیے رکھا ہوا، مذمت میرے جیسا ماڑا بندہ، آپ جیسا کمزور بندہ کرے تو سمجھ آتی ہے۔ اب سربراہ بھی مذمت کرے گا تو آنکھیں کون دکھائے گا؟ بھائی آپ آنکھیں دکھائیں، مذمت ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم مذمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ جو بندہ ہمارے نبی کے لیے بات نہ کرے ہم نے اس کے نام پہ انگوٹھا نہیں لگانا، سیدھی سی بات۔ جو بندہ ووٹ، جو جس تنظیم کا بندہ ہے اس کو بولو بھائی بتاؤ جب میرے نبی کی ذات پر بات ہوئی تو نے کچھ کہا تھا؟ تیرے سربراہ نے کوئی بات کی تھی؟ اگر کی تھی تو ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر نہیں کی تو ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بہترین احتجاج ہے۔ کم از کم آپ اس گناہ میں تو نہ شامل ہوں کہ آپ وہ انگوٹھا بھی لگا دیں اور وہ بندے اوپر جا کے گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں۔ اس واسطے دو باتیں، بڑی طویل فہرست تھی، صرف وقت مختصر تھا، دو باتیں میں نے گوش گزار کی ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا کم از کم اس کو گستاخ نہ سمجھو یار، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا عاشق ہو یار۔ دوسری بات، جب آپ کسی کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھانا چاہیں تو اپنا لہجہ اتنا دھیما رکھیں کہ اس کو نبی پاک کی شان سمجھ آئے۔ ہمارا سمجھانے کا انداز اتنا سخت ہو گیا کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ شاید عاشق رسول یہ اکیلا ہی ہے، باقی ساری دنیا گستاخی پیدا ہو گئی ہے۔ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس بندے کا ساتھ دیں گے جو نبی پاک کی عزت پہ بات کرتا ہے، جو بات نہیں کرتا ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔